السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا ڈاکٹر حسن علی رضوی صاحب بول رہے ہیں حیدرآباد سے؟ جی اچھا حضرت سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اللہ رب العالمین اپنا کرم فرمائے. حضرت جیسے سباد اعظم نے جو حدیث شریف سباد اعظم کے بارے میں کہ سباد اعظم کی اتباع کرو تو اس میں 20 رکعت تراویح پڑھنے والا ہو، صحابہ کرام کو ماننے والا ہو، چاروں اماموں کو مانتا ہو، چاروں سلسلے مانتا ہو، قاضی چشتی سہروردی نقشبندی، تو وہ سنی مسلمان کہلائے گا؟ جی جو ایمان کے شاخیں ہیں، جو ایمان کے جزیات ہیں، ان تمام چیزوں کو ماننا بالکل مکمل کیا رہے گا. اور جیسے چاروں سلسلے مانتا ہے تو سب کچھ آ گیا نا اس میں، چاروں سلسلے کو مان. جی 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 جی. اور چاروں اماموں کو ماننے والا بھی سبھی کچھ مانتا ہے، جیسے رویات دین بھی، رویات اہل سنت بھی. جی تو میں نے کہا کہ جی جی ہاں، میں نے کہا کہ وہ سنی ہے جو 20 رکعت تراویح پڑھے، صحابہ کرام کو مانے، چاروں اماموں کو مانے. جی تو میں کیا بغداد وہاں پر مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، وہ بھی سنی ہے. جی صحیح ہے نا صاحب؟ جی ہاں تو میں نماز ہو جائے گی مکہ شریف مدینہ شریف دونوں جگہ، ان کی بلا وجہ لوگوں کو شک میں ڈالنا صحیح نہیں ہے. بالکل نماز ہو جائے گی. ہاں یہ لوگ حضرت شک میں ڈال دیتے ہیں آج کے ملے مولوی کہ وہاں نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی، تو پھر کہاں نماز ہوگی؟ کیا خیال نماز ہے؟ نہیں، بالکل نماز ہو جائے گی. ہاں نماز ہو جائے گی. حرم شریف کے امام کے پیچھے مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی نا سر؟ جی جی جی. ہاں حضرت آپ ایک ایسے عالم ملے جنہوں نے کہا، ورنہ آج کل کے عالم سنی بہت سے گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو، ہے کہ نہیں صاحب؟ میں نے تو دلیل دیا کہ اللہ کے رسول وہاں آرام فرما رہے ہیں، تو وہاں پر ایک بدعقیدہ امام کیسے جائے گا اللہ کے رسول کی مسجد میں؟ کیا خیال ہے؟ اب یہاں پر جو ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پر وہابی امام متعین ہے. جی چاہے وہ حرمین میں ہو، جیسے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں، تو جب تک ان کی کوئی ایسی بات یا ایسی تحریر ان سے ظاہر نہ ہو، تب تک ہم کسی کو اہل حدیث یا کسی کو وہابی نہیں کہہ سکتے ہیں. واہ 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 واہ، ایمان افروز حضرت بات آپ نے فرمائی، بہت اچھی بات فرمائی ہے. ہاں جب تک ان کے زبان و قلم سے کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہو جس سے گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ ظاہر ہو جائے، عیان ہو جائے، تب تک ہم کسی کو وہابی اور غیر مقلد وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت آج آپ نے ایمان تازہ کرنے والی بات کی. یہ ہے اصل مفتیوں کی بات جو آپ نے فرمائی. ایسے تھوڑی جو خیالوں میں خالی اعتماد میں شک نہ، ہر کسی کو ہر کچھ بولتے ہیں، کافر بولتے ہیں. وہ جامع غرب سر کے علماء آ کے نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں آ کے جماعت سے. اور میں نے کہا حضور کا فرمان ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو پوری دنیا وہاں کے نماز پڑھ رہی ہے، دنیا کے تمام علماء نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے، تم ایک دو نہیں پڑھ رہے بریلی والے، تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. اور پھر حضرت میں نے حالت کی شہر میں ثابت کر دیا کہ خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کی حبیب یعنی محبوب، محب میں نہیں میرا تیرا. اور اللہ کی رضا چاہتے تو عالم اللہ چاہتا رضا محمد. اب یہ کہتے ہیں صاحب کہ خانہ کعبہ میں بت بھی رکھے تھے، نہیں کہ اب کون سا بت وہاں پر موجود ہے؟ اب تھوڑی کوئی بت ہے وہاں پر. کوئی بت نہیں. جی کہاں سے فرما رہے ہیں آپ؟ میں حضرت فیروز جلوی سے مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں. مدھیہ پردیش. تو حضرت حیدرآباد میں آپ ماہنامہ نکالتے ہیں؟ جی ماہنامہ نکالتا تھا، لیکن ابھی کچھ دنوں کے لیے بند ہے. اچھا کیوں ویسے؟ نہیں کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے. اچھا پیسے وغیرہ کا یہ ہو جاتا ہے. تو حضرت آپ فارغ کہاں سے ہیں ویسے؟ جامعہ نظامیہ حیدرآباد. اچھا یہیں سے فارغ ہیں؟ جی. تو حضرت میں ان کو بھی مانتا ہوں، امام المحققین اور افسر المصنفین حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کو. طاہر القادری. جی میں ان کو طاہر القادری کی ہر بات کو ماننا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کے کچھ اقوال اور ان کے جو ان کے افعال ہے. ہاں صحیح بات ہے، ہر بات نہیں ماننا. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں پر تم کو کوئی چیز اچھی مل جائے وہاں سے لے لو، جو چیز بری ہے ان کو چھوڑ دو. آپ بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ بولے تھے تو رجوع کیا کہ میں رجوع کرتا ہوں. جی تو بہرحال
مولانا ڈاکٹر فروخ حسین قادری اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم عالم دین ہے، لیکن جس میں ان کے اوپر گمراہیت کا فتویٰ لگ گیا تھا، کس پر؟ اگر فاروق قادری صاحب پر، کیونکہ وہ حضرت امیر معاویہ کے سلسلے میں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو صحیح بولنا اور ان کو ان کی باتوں پر تائید کرنا، یہ کئی باتیں بالکل مسئلہ کے اہل سنت پر ایک سوال نشان بن گیا تھا۔ ہاں، کچھ باتیں تھی ایسی، بعد میں وہ رجوع کیا، حضرت امیر معاویہ کو رجوع کر لیا انہوں نے، کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں۔ اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں پہلے کچھ تھوڑا بہت بولا تھا کسی معاملے میں، تو اس سے بھی رجوع کیا تھا، پھر ان کے بارے میں کتاب لکھی امام ابو حنیفہ کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شان میں کتاب لکھی پوری انہوں نے، بہت بڑی۔ اللہ سب کو ہدایت توبہ کر لیتے ہیں، تو میں تو اتنا مانتا ہوں کہ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کو گمراہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں غلطیاں ہوئی ہوں۔ اگر انہوں نے اپنی باتوں سے توبہ کر لیا، دیکھے راہ راست پر ہے، رجوع کر لیا ہو تو اچھا، علم کے تو دریا ہے نا حضرت، علم کے اب بالکل نہیں، اس میں سے علم کا دریا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شیطان کے پاس بھی علم کا دریا بہت ہے، لیکن کتنا گمراہ ہو گیا۔ تو ہم صرف علم کے بنیاد پر نہیں، ایمان کی جو حفاظت ہوتی ہے نا، تو صرف اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، علم ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن ویسے شان صحابہ اور شان اولیاء کرام بھی بیان کرتے ہیں وہ، اس لیے میں مانتا ہوں کہ وہ بالکل ہم ان کو مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو وہ ان کی جو بیان ہوتی ہے، اس سے شاندار بیان ہوتی ہے کہ ایمان اش کرتا ہے، لیکن صحیح بات، ہاں غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اس غلطی کی بنا پہ انہوں نے کئی باتیں کی، اور شیعہ کو بھی حق پر ماننا، اور وہ کرسچن کو بھی حق پر ماننا، یہ ورنہ فرقہ جو ہے صحابہ کرام کو مانتا ہے، شیعوں کا وہ 32 فرقے، بڑے پیر صاحب نے لکھا ہے 32 فرقے ہیں، ان میں الگ الگ کوالٹیاں ہیں، تو انہوں نے بہت سے صحابہ شیعوں کو صحابہ کرام کا ماننے والا بنا دیا علامہ طاہر پائی صاحب نے۔ اس بات کی گواہی کی ایک انیس صاحب ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، پریسٹن میں مول کے، وہاں پر ان کا مول ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی گواہی دی، انیس گجرات کہنے والے، دیوی گجرات، کہا کہ میں اپنی لائف دیکھ رہا تھا، ایک طرف شیعہ تو سنی بیٹھے تھے، علامہ طاہر کے ساتھ تقریر کر رہے تھے، کہا جب انہوں نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے تو سنیوں نے نعرہ لگایا اہل بیت کا، اور جب صحابہ کے فضائل بیان کیے تو شیعوں نے نعرہ لگایا سندھی طبقے صاحب۔ ایک ہی تقریر میں انہوں نے شیعوں کو موڑ دیا، اندازہ لگایا۔ بہرحال اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی عقائد ہیں، ان تمام چیزوں کو فالو کرنے والا ہی اہل سنت جماعت ہے، اور جس نے صحابہ کرام کے سامنے گستاخی کی، ذرہ برابر بھی نبی کے سامنے گستاخی کی، اور بالکل لوگوں کو نئے راست پر بہرحال ان کے ایمان کے سامنے یہ کوشر مار کر لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا، بہت علم ہی کافی نہیں، اللہ کی توفیق بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اب اگر یہ دعوت اسلامی والے بھی تو گڑبڑ کر رہے ہیں، الیاس قادری، انہوں نے مدنی چینل مسجد میں چلوا دیے، اور رات دن ان کی کرامتیں بیان کر رہے ہیں لوگ باغ، 1 لاکھ کرامتیں بنا دی کم بیش الیاس قادری کی، اتاری فرقے والوں نے۔ اتاری کوئی فرقہ نہیں ہے صاحب، بس وہ بھی اہل سنت جماعت سے کام کر رہے ہیں، اگر انہوں نے تو بال مبارک کے بال بٹوائے اپنے الیاس قادری نے خود کے، ان کے اندر بھی کتنی باتیں ایسی ہیں، اور بھی ان کی بہت ساری باتیں ہیں حضرت، وہ کتابوں میں بھری پڑی ہیں، اور علماء بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اندر بہت گڑبڑ ہو گیا ان کا معاملہ۔ پہلے ٹی وی کو شیطان کہتے تھے، اب یہ ٹی وی کو کہنا گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں کہ مسجد تک میں پرچار کر رہے ہیں ٹی وی کا، یہ کہ مدنی چینل دیکھتے رہو، مدنی چینل دیکھتے رہو۔ ارے اس میں ایڈورٹائز نہیں آتا، لیکن پہلے تو تم شیطان قرار دیتے تھے اس کو۔ اب مدنی چینل سے اگر اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلامی بات کچھ اچھی باتیں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پہلے تو اسے شیطان قرار دیتے تھے۔ مفتی اکمل صاحب کو نکالا تھا اسی وجہ سے انہوں نے، ٹی وی میں آنے کی وجہ سے، جب یہ کوئی ٹی وی میں آتے تھے مفتی اکمل صاحب اور اویس قادری صاحب سے، انہوں نے نکالا تھا، الیاس قادری نے کہ نکل جائے، ہمارے یہاں ٹی وی فوٹو صحیح نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب ٹی وی کے ذریعے اگر وہ جیسے کہ ان کا میلاد نامہ پڑھا گیا حضرت، میں نے خود سنا ہے، عمران اتاری میلاد نامہ پڑھنا کے لیے قاضی کی ولادت شریف، میلاد شریف۔
اب یہ کوئی یہ کم کیا کم گمراہی ہے حضرت؟ اتنی زیادہ ہاں صحیح ہے، اس طرح زیادہ غلو کرنا مناسب نہیں ہے. میرا شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا شریف ہوتی ہے، کسی اس کے علاوہ کسی اور کی ولادت نہیں ہوتی ہے. ہاں شیعہ حضرات یوم ولادت حضرت علی کا میلاد شریف وہ اس حساب سے پڑھتے ہیں، وہ شیعہ حضرات ہیں سر جانے. لیکن یہ تو الیاس قاضی کا میلاد شریف پڑھ رہے ہیں. یہ عمران اختاری کی میں نے خود سنی ہے، میں کیسٹ لاؤں گا اجمیر شریف. تو اب یہ تو غلو کی انتہا کر دی نا حضرت. تو میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو صحیح بات ہے وہ مان لو، جس کی جو غلط بات ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کو ابھی بھی سنی مانتے ہیں. کچھ غلطی ہے، غلطی جو آپ نے فرمایا ہر بات نہیں مانتے، تو ہم بھی ہر بات کیوں مانے؟ جو غلطی ہے غلطی مانیں گے. کیا خیال ہے حضرت؟ بے شک بے شک. کم سے کم اتنا تو مان سکتے ہیں کہ جیسے بھی ہو کچھ بھی ہو غلطی ہے ان میں، لیکن سننی تو ہے. سنی ہے. جی جی ہاں بالکل صحیح سننا. پہلے 2 بار آئے نا وہاں گجرات حیدرآباد میں 2 بار آئے کیا اللہ متعلق بھائی صاحب؟ جی جی 2 بار نہیں، کئی مرتبہ آئے. ہاں سر مجمع بہت ہوتا ہے حیدرآباد میں. ہاں کئی مرتبہ آئے. اور ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو ان سے کسی نے انٹرویو بھی لیا تھا. انٹرویو یہاں سے ایک اخبار میں چھپا بھی تھا. کیا تھا؟ ان سے پوچھا گیا اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ کیا آپ اعلیٰ حضرت کو مجدد مانتے ہیں؟ ہاں ہاں. تو اگر مانتے ہیں تو کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ ہاں ہاں صحیح بات. ہاں تو انہوں نے جواب دیا کہ اعلیٰ حضرت کے جو احسانات ہیں، جی اعلیٰ حضرت کی جتنی بھی کتابیں انہوں نے جو تحریر فرمائی ہیں، اور جیسے کہ فتویٰ نظریہ ہے، کنز الایمان ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. ہاں اگر ان تمام کتابوں کو نہ لکھ کر کے صرف اگر وہ سلام رضا جو ان کا ہے، ہاں اگر وہ سلام رضا کی لکھ کر کے دنیا سے چلے جاتے تھے ہاں. تو اسی سلام کی بنیاد پر ان کو مجدد ماننا ہمارے پر فرض ہو جاتا تھا. اچھا. سلام رضا میں جب انہوں نے عشق رسول کا اظہار کیا ہے. ہاں سر تو اس میں کوئی شک نہیں ایسی جازیت سلام میں وہ کسی کے نہیں ہے. یہ تو لیکن جو ہے کہ ہر بات ان کی بھی حالات کی ہم نہیں مان سکتے. کچھ باتیں بہت سی باتیں مفتی شریف الحق صاحب امجدی نے لکھا ہے فتح و شارح بخاری جلد اول صفحہ 36 میں. آپ ہوں تو دیکھ لیں کہ الملفوظ احکام شریف میں سینکڑوں غلطیاں ہیں. مفتی شریف الحق صاحب نے لکھا، میں نے میرے پاس فتح موجود ہے یہیں کو گھر پہ 36 میں لکھا کہ سینکڑوں غلطیاں الملفوظ احکام یعنی روایت کی بتائیں. اسی نے ہے کہ اعلیٰ سے پوچھا کیا یہ حدیث ہے؟ تو اعلیٰ سے کہا وہ حدیث نہیں ہے، اور وہ حدیث موجود ہے مشکات شریف میں. یہ بہاول مصطفیٰ صاحب نے حاشیے میں لکھا الملفوظ میں یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے. حاضر صحو فإن الحدیث موجود فی المشکات، ایسے الفاظ میں لکھا ہے بہاول مصطفیٰ صاحب. ہاں اور بھی اس میں لکھا فتح وہ الملفوظ میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. اور یہ علامہ ذوقانی صاحب کے حوالے سے لکھا ہے، اور علامہ ذوقانی کے بات کو علامہ جعفری سیسی نے رد کیا ہے. یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت سے بنائی گئی ہے. حالات نے یہ بھی لکھا فتح الملفوظ میں کہ کرشن کنہیا قابل تھا، وہ ایک وقت میں شیخ الجگہ نظر آتا تھا، یعنی ولیوں کی ولایت ثابت کرنے میں، تصرف ثابت کرنے میں. ایسی اور بھی باتیں اس میں الملفوظ میں. ہوا نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ جب ہوا نے صفحہ 104 میں الملفوظ میں آخری جلد 4 میں کہ جب کافروں نے مدینہ شریف کو محاصرہ کیا اور قلعہ کمر کرنے کی کوشش کی اسلام کا، تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ ان کافروں کو نیست نابود کر دو. تو ہوا نے اللہ سے بزوری کی، یعنی اللہ سے کہا الحلائل لا یخرجن باللیل کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو باہر نکل دیا. تو کیا اعلیٰ حضرت ہوا کی باتیں سن رہے تھے آسمان پہ جا کے ہوا کی اور اللہ تعالیٰ کی؟ کیا ہوا میں اتنی ہمت ہے مزوری کرنے کی اللہ سے کہے کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی؟ اور اس میں کسی کتاب کا ہماری نظر تو گزرے نہیں ہے. نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا صفحہ 104 میں ہے جلد 4 الملفوظ میں یہی ہوا والا وہاں پہ ہے. تو کوئی ضروری ہے کہ صاحب ہم کسی کی ہر بات مانیں؟ جو کسی کا عالم ہے تو اس کی عالمیت کوئی اچھی بات ہے، سلام ہے، مسئلے مسائل جو بتا فتح و رضیہ ہم مان سکتے ہیں، جو اچھی بات ہے مان لو. لیکن جو غلط ہے تو اس کو تو غلط ہی ماننا پڑے گا نا، چاہے دیوبند کا ہو، بریلی کا ہو، یا اہل حدیث کا ہو، کوئی بھی. کیا خیال ہے
جو غلط ہے جدید جو غلط ہے. ہاں اب آپ کے یہاں جو امام العارفین حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب جو جامع نظامیہ قائم کیے جنہوں نے, جب ان سے عدالت میں 3 خط لکھ کر یہ تائید کروا چاہیے کہ میں نے جمعے کی اذان باہر دلوانا کا دلائل دیے ہیں, آپ تائید کریں, تو انہوں نے کوئی تائید نہیں کی. مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب نے 3 خط لکھے تھے عدالت میں نے وہ خط بھی دیکھے. یعنی وہ تو جمعے کی اذان تو اندر ہی ہوتی ہے نا وہاں حیدرآباد میں جامع نظامیہ میں. ہاں ہاں اندر ہی ہوتی ہے پورے اکثر حیدرآباد میں اکثر یہ اندر ہی ہوتی ہے حضرت مسجدوں. جی جی جی. تو اب یہ کوئی ضروری ہے کہ حالات کی ہر بات مان کے ہم جمعے کی اذان باہر کروائیں؟ اس پر جھگڑے بھی ہوئے ہیں, انڈیا میں بہت جھگڑے ہوئے ہیں جمعے کی اذان باہر کروانے کے. میں تو یہ کہتا ہوں 1400 سال کے جتنے علماء اولیاء کرام ہیں سب کے نزدیک جمعے کی اذان اندر ہے. اور حضرت بات نہیں ہے حدیث شریف میں جمعے کی اذان ہو یا کوئی بھی اذان ہو مسجد کے باہر ہونی چاہیے, کیونکہ اذان کا مقام اناؤنس ہے اور اناؤنس مسجد کے باہر سے کرنا چاہیے. ہاں ہاں یہ حدیث بھی ہے اور علماء اور صحابہ کا عمل بھی ہے. اب جو جہاں رواج مسجد کے اندر ہے تو اس رواج کو ختم کرنے کے لیے اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو فتنے سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر یہ جو پرانا رواج ہے اس پر عمل کرنے کے لیے علماء نے جائزہ قرار دیا ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو تو وہاں کیا جائے, جہاں فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر فتنہ پیدا کرنے کے لیے باہر نہیں کرتے. اس وجہ سے حیدرآباد میں وہ فتنہ پیدا ہونے کے لیے ایسا مسجد کے اندر ہی اذان ہوتی ہے, باہر نہیں ہوتی ہے. ہاں اور پھر حضور کے زمانے میں تو ایک ہی اذان تھی نا جمعے کی اذان, تو حضرت عثمان غنی کے زمانے شروع ہوئی دوسری اذان. جی 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 جی. تو وہ اچھا بریلوی کی اذان جو پہلے بھی اذان اس کو بھی باہر ہی کرنے کا یہ حضرت بریلویوں میں بھی 50% مسجدوں میں اذان ہوتی ہے اور جمعے کی اذان باہر دیتے ہیں. اور 5 ٹائم کی جو اذان ہوتی ہے نا 5 ٹائم کی اذان جو حدود مسجد کے اندر دیتے ہیں لوگ, اندر داخل مسجد دیتے ہیں 5 ٹائم کی اذان. اور جمعے کی اذان کے لیے کہتے ہیں کہ جمعے کی اذان باہر ہونا چاہیے مسجد کے دروازے, تو تم 5 ٹائم کی تو اندر دے رہا ہو. جہاں یہ اذان دیتے ہیں وہ مسجد کے اندر حصہ مانا جاتا ہے. 5 ٹائم کی مسجد کے اندر نہیں ہوتا, مسجد کے باہر ہوتا ہے. وہ نہیں بہت سی جگہ مسجد کے اندر اذان کا کمرہ تو ٹھیک ہے, لیکن اذان کے اندر حدود مسجد میں بھی اذان دیتے ہیں 5 ٹائم کی. ایسی بہت ساری مسجد ہے, میں آپ کو بتا دوں گا. تو اس میں یہ قوم کو لڑوانا ان باتوں میں اچھا نہیں ہے نا, یہ فروئی مسائل کو لے کر کے ہے تو اصولی بات یہ کرنا چاہیے. حضرت آپ سے بہت خیر حاصل ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ کا نام میں نے پڑھا تھا, وہ کیا نام لکھا تھا, مولانا حسن رضا صاحب. جی تو حضرت وہیں کے حیدرآباد کے رہنے والے ہیں. جی بہت اچھی بات ہے حضرت. یہ بریلوی لوگ کو میں جانتا ہوں کہ حاجی اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کو, مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب کو بھی سنی کٹر نہیں مانتے, صلح کلی مانتے ہیں لوگ. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں صاحب ان کی کتابوں میں نے پڑھا نا, وہ ایک نے لکھی عاشق الرحمان الہ آباد کے ہیں جو مجاہد ملت کے خلیفہ, انہوں نے لکھا شاہ ولی اللہ سنیوں کے لیے بھی خطرناک تھا اور دیوبندیوں کے لیے بھی خطرناک تھا. اتنے بڑے ولی کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب کو اس کی کتابیں مرد جوزہ مجاہد ملت میں لکھا انہوں نے. شاہ ولی اللہ صاحب کو لکھا تھا یہ عاشق الرحمان الہ آبادی نے کہ وہ سنیوں کے لیے خطرناک تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو صاحب یہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے, جو ان کے من میں آئے وہ اس سے فتح. جامع گھر کے لوگوں کو صلح کلی مان لیں, علماء حیدرآباد کو صلح کلی, وہ کلیم حنفی نے حیدرآباد والوں کو جامع نظامی والوں کو صلح کلی قرار دیا تھا نا. صوفی کلیم حنفی جو آئے تھے حیدرآباد, جی بمبئی کے, ہاں آیا تھا نا, کہا تھا نا جامع نظامی کے خلاف. کیا کہا تھا اس نے؟ صلح کلی کی طرف مائل ہے جامع نظامی حیدرآباد والے. جی وہ یہ کہاں کا سنی ہے کلیم حنفی, یہ خود صلح کلی ہے تو بن جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے بریلوی بن کے کٹر حضرت اعلی حضرت کر کے روٹیاں کماتے ہیں. بس ان کو روٹی کمانے کی ضرورت ہے حضرت. یہ اللہ سے ڈرتے تو آج یہ ہے کہ نمازی بناتے قوم کو, لوگوں کو حلال روزی کا پابند بناتے. یہ خود 50 ہزار کی تقریر کر رہا ہے. یہ فاروق رضی ناگپور کا جاہل ہے, وکیل ہے, وہ جاہل ہے, نہ عالم نہ فاضل. وہ خود جانے کیا کر کہتا رہتا, کہتا مفتی اعظم مجدد نہیں تھے. وہ خود نہیں مانتے مفتی اعظم کو مجدد, دوسرے مجدد مانتے ہیں اور پھر بھی اس کو بلاتے ہیں فاروق ناگپوری کو. ہاں صاحب یہ سب ایسی ہیں. اللہ حفاظت فرما. مفتی اعظم مہاراشٹر کو کافر قرار دے دیا جاول مصطفیٰ صاحب نے, مفتی غلام محمد ناگپوری صاحب کو. تو ایسے کس علامہ پیر کرم شاہ زئی کو کافر قرار دے دیا تھا ان بریلویوں نے.
اور امام المحدثین علامہ غلام رسول سعیدی کو گمراہ ٹھہرا دیا تھا، ان کے خلاف کتاب لکھی ہے میرے پاس، یہیں رکھی ہے، دم کی تحقیق میرے پاس گھر میں یہ دیکھو اس پہ لکھا ہوا ہے نام، وہاں پہ کیا تھا، اللہ مفتی سید شاہ حسین گردیوی، جس نے لکھی ہے علامہ غلام رسول سعیدی کے خلاف کتاب۔ استغفر، یہ لوگ حضرت بات میں کافر بنا دیتے ہیں، اللہ حفاظت۔ حضرت آپ سے خیر حاصل ہوا، اور پھر بعد میں ملاقات کریں گے آپ کو کبھی انشاءاللہ۔ آپ تفریح کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر کبھی آپ سے رابطہ رکھیں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ السلام۔